سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ البتہ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے دین اسلام کا پیروکار بنایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم کو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے کسی اور نبی کے امتی بھی ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے پیارے نبی سید الانبیاء، سارے اولاد آدم کے سردار محمد الرسول اللہ کے امتی ہونے کا شرف بخشا ہے الحمدللہ۔ قیامت کے دن جب انبیاء اپنی امتوں کی کثرت پر فخر کریں گے، ہم انشاءاللہ تعالی اس کائنات کے سب سے عظیم ترین نبی کی امتی میں شامل ہوں گے۔ ہم اور ہماری نسلیں انشاءاللہ تعالی اس کائنات کے سب سے عظیم نبی کی امت کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ سوچ کر کے ہمارا دل خوشیوں سے بھر جاتا ہے کہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو مخصوص علامت ہوگی، ہم اس علامت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت قیامت کے دن جب اٹھے گی تو قیامت کے دن ان کا ایک خصوصی منظر ہوگا، خصوصی علامت ہوگی۔ وہ کیا علامت ہوگی؟ کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس خصوصی علامت کے ساتھ ہم قیامت کے دن اٹھیں گے۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کوثر کا جام پئیں گے۔ ہم یہ سب سوچتے ہیں تو ہمارا دل خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے انشاءاللہ تعالی یہ۔ اللہ تعالی ہم کو ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان کے ساتھ ہماری موت دیکھیں، ہم قیامت کے دن یہ سعادتیں سمیٹ سکیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا افضل ترین انسان مانتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، رسولوں کے امام ہیں، کائنات کی سب سے عظیم شخصیت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی کے اندھیروں میں روشنی کا چراغ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے امام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے رہنما ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ مانتے تو بہت کچھ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم اللہ کے رسول کو اتنا کچھ مانتے ہیں لیکن کیا اللہ کے رسول کو جانتے بھی ہیں؟ ماننے کو تو ہم بہت کچھ مانتے ہیں، پر کیا ہم اللہ کے رسول کو جانتے بھی ہیں؟ آپ بتائیں، عظمتوں کے اتنے قصیدے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ہم سے کہے کہ کھڑے ہو کر کے 5 منٹ اپنے رسول کی سیرت بیان کرو، اپنے نبی کی زندگی کے واقعات بیان کرو، 5 منٹ کھڑے ہو کر کے اپنے رسول کا انٹروڈکشن پیش کرو، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر کے 5 منٹ، کوئی بہت لمبی تقریر اور خطبے کی بات نہیں کر رہا، میں ہماری بات کر رہا ہوں، اور ہم میں سے بھی ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو بدین ہیں، جو گمراہی کے راستوں پر ہے، جو نماز روزے چھوڑ کر کے رکھے ہوئے ہیں، جن کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مسجد سے جڑے ہیں، جو دروس سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی مجلس میں یا کسی فرد کے سامنے کھڑے ہو کر کے 5 منٹ اپنے رسول کی سیرت بیان کر سکتے ہیں؟ ہم نے اللہ کے رسول کی سیرت کتنی پڑھی ہے؟ ہم اللہ کے رسول کی سیرت سے کتنا واقف ہیں؟ ہم مسلم آبادی کا میں کہتا ہوں 99% ہندوستان کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، 99% مسلمان 5 منٹ کھڑے ہو کر کے اپنے رسول کا تعارف پیش نہیں کر سکتے۔ باتیں ہم بہت بڑی کرتے ہیں، باتیں تو ہم یہ کرتے ہیں رسول کے لیے جان دے دیں گے۔ بھائی رسول کے لیے جان دے دیں گے، لیکن رسول کو جانتے کتنا ہے؟ ابھی جان دینے کی نوبت نہیں آئی ہے،
ابھی تو وقت کا تقاضا یہ کہ اپنے رسول کو جانو، اپنے رسول کو پہچانو. جان دینے کی جب بات آئے گی تب بات آئے گی، ابھی جان دینے کی نوبت نہیں آئی ہے. ابھی رسول کو جاننے کا مرحلہ ہے. کتنا جانتے ہیں ہم اپنے رسول کو؟ آپ کی زندگی سے کتنا واقف ہیں؟ پوری زندگی ہماری گزر جاتی ہے، 20 سال 30 سال 40 سال 60 سال 70 سال. کیا اس پوری زندگی میں کبھی ایک مرتبہ ہم کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اللہ کے نبی کی سیرت کی کوئی چھوٹی سی کتاب بھی پڑھ لیں مکمل؟ کبھی یہ سعادت ملی؟ الرحیق المختوم چھوٹی سی کتاب ہے. الرحیق المختوم کو میں چھوٹی کتاب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سیرت کا مواد تو بہت بڑا ہے نا، سیرت تو بہت تفصیلی چیز ہے. الرحیق المختوم کی تو خصوصیت ہی یہ ہے کہ الرحیق المختوم اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے، شیخ رحمہ اللہ کی قبر کو نور سے بھر دے، شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ. الرحیق المختوم کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ شیخ نے بڑے دل پذیر انداز میں بہت چھانٹ کر کے بہت اہم ترین واقعات ایک خوبصورت ترتیب کے ساتھ الرحیق المختوم میں جمع کر دی. گویا کی سیرت کا بہت بڑا مواد جو کئی ضخیم جلدوں پر مشتمل ہو سکتا تھا اس کو سمیٹ کر کے، جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے سمندر کو کوزے میں پیالے میں بند کر دینا، الرحیق المختوم کی خصوصیت کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. اور ہمارے لیے تو اور بڑی شرف کی بات ہے کہ ہندوستان کا ایک عالم جس نے پوری زندگی کبھی عرب کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، عالمی سطح پر سیرت پر کتابیں لکھنے کا ایک مقابلہ ہوتا ہے. ہندوستان میں بنارس میں بیٹھ کر کے ہندوستان کا ایک عالم سیرت پر عربی میں ایک کتاب لکھتا ہے جس کو پوری دنیا میں اول انعام دیا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں. اصلاً کتاب عربی میں لکھی گئی تھی، بعد میں شیخ نے خود اس کا ترجمہ کیا، بلکہ ایک مستقل تصنیف ہے اردو کی بھی، الرحیق المختوم. ہم کو تو اور خوشی کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ ہمارے ہندوستان کے ایک اہل حدیث عالم نے کتاب لکھی جس کو عالمی شہرت ملی. آج ہندوستان کے علماء اگر آپ باہر کی دنیا میں پوچھیں نا تو ایک عام آدمی ہندوستان کا اگر کوئی عالم اس سے نام پوچھا جائے تو وہ صفی الرحمان مبارک پوری کا نام لیتا ہے. الرحیق المختوم نے وہ شہرت شیخ کو بخشی. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم میں سے بیشتر لوگوں کو الرحیق المختوم جس کا تقریباً دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہوا ہے، ہم نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس کو مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل نہیں کی. ہاں، باقی دنیا کی قصے کہانیاں سب ہم جانتے ہیں. باتیں بڑی کرنا، میں اس سے پہلے بھی سیرت ہی سے متعلق 2 مرتبہ آپ کے یہاں گفتگو کر چکا ہوں، باتیں بڑی کرنا ہمارا مزاج بن گیا ہے، عمل سے ہم دور ہو گئے. پوری زندگی گزر گئی، الرحیق المختوم میں ختم کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. رحمت للعالمین بڑی پیاری کتاب ہے، کبھی زندگی بھر پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. تو ہم رسول کو ماننے کی باتیں بڑی کرتے ہیں. رسول کو ماننے والا ایسا ہو سکتا ہے جو رسول کو جانے ہی نہ؟ میری درس کا موضوع ہے سیرت کا علم ضروری کیوں. پہلا جواب یہی ہے کہ امتی ہے. امتی ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے رسول کو ہی نہ پہچانتا ہو؟ جو رسول پر ایمان لائے وہ رسول کو نہ پہچانے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی امتی ایسا ہو سکتا ہے رسول پر ایمان لایا، جان و دل سے رسول سے محبت کرتا ہے لیکن رسول کو جانتا ہی نہیں ہے؟ امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کو پہچانو، رسول کو جانو، رسول کی معرفت حاصل کرو، رسول کی سیرت پڑھو. ایسا کون سا امتی ہے رسول پہ ایمان بھی رکھتا ہے رسول کو جانتا بھی نہیں ہے؟ بھائی ایمان جو ہے اس کا تو آغاز ہی علم سے ہوتا ہے نا. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ 3 چیزوں کا نام ایمان ہے نا. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دل سے تصدیق کرنا ہے نا. ایمان کی شروعات کیا ہوتی ہے؟ دل میں تصدیق ہو. دوسرا زبان سے اقرار ہو. تیسرا جسم کے اعضاء سے عمل کرنا. اب دل میں تصدیق بغیر علم کی ہوگی. تصدیق کا پہلا مرحلہ کیا ہے جانے؟ آپ سے کہا جائے گا فرشتوں پہ ایمان لاؤ. فرشتوں کو جانے بغیر، فرشتوں کا علم حاصل کیے بغیر کیا فرشتوں پہ ایمان لایا جا سکتا ہے؟ ہاں نہیں نا. اگر کہا جائے فرشتوں پہ ایمان لاؤ تو پہلا تقاضا کیا ہے؟ فرشتوں کے بارے میں علم حاصل کرنا پڑے گا. آپ سے کہا جائے گا تقدیر پر ایمان لاؤ تو پہلا تقاضا کیا ہے؟ تقدیر کا علم حاصل کرنا پڑے گا. آپ سے کہا جائے گا قیامت پر ایمان لاؤ تو پہلا تقاضا کیا ہے؟ کہ قیامت کا علم حاصل کرنا. علم سے ایمان کا آغاز ہوتا ہے. ہم رسول پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پہلا تقاضا تو یہ کہ رسول کو جانو.
رسول کی سیرت پڑھو. ایمان کا پہلا مرحلہ، ایمان کا پہلا زینہ معرفت رسول. رسول کی معرفت ہر مسلمان پر واجب ہے. تو پہلا جواب کیا ہے؟ رسول پر ایمان لانا. یہ ہمارے رسول کی سیرت کا علم حاصل کرنا، یہ امتی ہونے کا تقاضا ہے. امتی نہیں ہو سکتا وہ شخص جو اپنے رسول کو جانتا ہی نہ ہو. پہلا جواب. دوسرا جواب یہ، جیسا کہ حافظ صاحب نے بھی تمہیدی گفتگو میں کہا کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے رسول کی سیرت کا علم حاصل کرنے کا. اللہ کا حکم ہے کہ رسول کی سیرت کا علم حاصل کرو. کہاں اللہ نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تم کو اپنی زندگی رسول کی سیرت کے سانچے میں ڈھال لینی ہے. اور آسان لفظوں میں بولوں تو تم کو اللہ کے رسول کے جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے نا. فالو کرنا ہے رسول کو ہر زندگی کے ہر پہلو میں. تو آپ رسول کو فالو کیسے کریں گے اگر رسول کا راستہ ہی نہیں آپ کو پتا ہو؟ سیرت کیا ہے؟ سیرت رسول کا راستہ ہے. بلکہ سیرت کا ڈکشنری میں معنی ہی ہوتا ہے چلنا. جس راستے پر اللہ کے رسول چلے اس راستے پر چلنا ہے ہم کو. تو رسول کس راستے پر چلے اگر اس کا علم ہی نہیں ہوگا تو ہم اس راستے پہ چلیں گے کیسے؟ ہاں، سیرت پڑھنا اللہ کے بندو بڑی سعادت کی بات ہے. ہم جو ہے نا، ہم وہ خوش نصیب لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کو فزیکلی اللہ کے رسول کے ساتھ جینے کا موقع ملا ہو. ہم کو نہیں موقع ملا. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں گھوم نہیں سکے. ہم طائف میں اللہ کے رسول کے ساتھ پتھر نہیں کھا سکے. ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کی سعادت حاصل نہیں کی. ہم نے بدر و حنین میں اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قربان کرنے کا ہم کو موقع نہیں ملا. اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع ہم کو نہیں ملا. ہم کو فتح مکہ میں اللہ کے رسول کی فوج میں شامل ہونے کی سعادت نہیں ملی. ہم کو تبوک کے لمبے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر ہونے کی سعادت نہیں ملی. فزیکلی تو ہم اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں ہو سکے. یہ تو اللہ کے منتخب بندے تھے جن کو وہ سعادت ملی. ذہنی طور پہ، مینٹلی ہم کو یہ سعادت مل سکتی کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جئیں. کیسے؟ رسول کی سیرت پڑھ کے. ایک بندہ جب رسول کی سیرت پڑھتا ہے نا، فزیکلی تو وہ ادھر 2022 میں ہوتا ہے اپنے شہر میں، اپنے گھر کے اندر. ذہنی طور پہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے، رسول کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہوتا ہے، رسول کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے، آنے والے حج کے لیے آنے والے قبائل کو دعوت دے رہا ہوتا ہے. وہ امیجن کر سکتا ہے خود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے رسول کے ساتھ خود کو امیجن کر سکتا ہے. اس لیے غالباً عبداللہ ابن مبارک سے یا حسن بصری سے یاد نہیں آ رہا ہے مجھے، غالباً عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے گھر کے اندر کیا بیٹھے رہتے ہیں، ذرا ہماری مجلسوں میں آئیے، بیٹھیے، گفتگو کریے، دوستیاں نبھائیے. آپ ہمیشہ گھر میں اپنے آپ کو قید کر کے رکھتے ہیں. کہتے ہیں گھر میں اکیلا تھوڑی نہ ہوتا ہوں، میں تو اللہ اس کے رسول کے، میں تو اللہ کے رسول اور صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں. کہتے ہیں گھر میں اکیلا نہیں ہوتا ہوں، میں رسول اور صحابہ کے ساتھ. کیسے؟ رسول کو پڑھنے والا جسمانی اعتبار سے گرچہ اپنے زمانے میں ہوتا ہے، ذہنی اعتبار سے وہ خود کو اللہ کے رسول کے زمانے میں پاتا ہے. اس کیفیت کو ہم محسوس کرتے ہیں. واللہ دل میں رکت پیدا کرنے والی چیز ہے سیرت. کون سے ایسا سخت دل آدمی ہوگا جس نے اللہ کے رسول کی سیرت پڑھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا ہوا ہوگا؟ کیوں آتا ہے آنسو؟ گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے رسول کی زندگی اپنے ذہن کے پردے پر دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم جسمانی اعتبار سے تو اپنے گھر میں ہوتے ہیں، ہمارا ذہن، ہمارا دل، ہماری روح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے. یہ سعادت بہت بڑی سعادت ہے، یہ لذت بہت بڑی لذت ہے، یہ سکون بہت بڑا سکون ہے کہ خود آپ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے ساتھ محسوس کریں. اللہ کے رسول ہم سے کہا گیا ہے رسول کی سیرت کو فالو کرو، رسول کی سنت کو فالو کرو. رسول کی سنت کو بغیر رسول کی سیرت پڑھے ہوئے کیسے کوئی فالو کر سکتا ہے؟ سیرت کیا ہے؟ نبی کی سنت ہی تو ہے. سیرت کیا ہے؟ نبی کی سنت ہی ہے نا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی رسول کی سیرت پڑھے بھی نہ اور خود کو رسول کے جیسا بنانے کی کوشش بھی کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. سیرت پڑھنے کا حکم اللہ، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے، آپ دیکھیں رسول کی سیرت میں بہت ڈائمنشن ہے، رسول کی سیرت بہت پہلو دار ہے.
اور اللہ کے رسول اپنی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے اسوہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی ایک پہلو نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی ہمارے لیے اسوہ ہیں. اللہ کے رسول اپنی زندگی کے ہر پہلو سے ہمارے لیے اسوہ ہیں. اللہ کے رسول کا اللہ سے جو تعلق ہے اس میں بھی وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں. اللہ کے رسول کا جو تعلق مسلمانوں سے اس میں بھی وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں. اللہ کے رسول کا جو تعلق غیر مسلموں سے اس میں بھی وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں بھی ہمارے لیے اسوہ, اللہ کے رسول معاملات میں بھی ہمارے لیے اسوہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں بھی ہمارے لیے اسوہ. ایک عبادت گزار کیسا عبادت گزار ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی کے جیسا. ایک مسجد کا امام کیسا امام ہونا چاہیے؟ جیسے اللہ کے نبی امام تھے. ایک فوج کا سپہ سالار کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے اللہ کے رسول سپہ سالار تھے. کسی قوم اور ملک کا حاکم کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے اللہ کے رسول حاکم تھے. کسی عدالت کا قاضی اور جج کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے اللہ کے رسول قاضی اور جج تھے. ایک شوہر کو شوہر کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے میرے نبی شوہر تھے. ایک دوست کو دوست کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے میرے نبی دوست تھے. بڑوں کو چھوٹے کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے؟ جیسے اللہ کے رسول اپنے چھوٹوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے. مالک کو اپنے غلاموں اور محتاطوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ جیسے اللہ کے رسول نے اختیار کیا. چھوٹوں کو اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے؟ جیسے اللہ کے رسول پیش آتے تھے. زندگی کا کون سا مرحلہ ہے جس میں سیرت ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے ہم کو راستہ نہ دکھاتی ہو؟ ہاں, سیرت روشنی کا ایک چراغ ہے. گمراہی کے اندھیرے میں زندگی میں جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا, سیرت آپ کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے. ایسے بنو, ایسا شوہر بنو, ایسا باپ بنو, ایسے نانا بنو, ایسا امام بنو, ایسا قاضی بنو, ایسے جج بنو, ایسے سپہ سالار بنو. حاکم ایسا ہونا چاہیے. ہر پہلو سے اللہ کے نبی ہمارے لیے سنا الحمدللہ. اسی لیے تو آپ دیکھیں نبی کی سیرت کو محفوظ کرنے کا جو اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, اس پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں جس کی زندگی ویسی محفوظ کی گئی ہو جیسے اللہ کے نبی کی گئی ہے. کوئی پوری انسانی تاریخ اٹھا ڈالیے, کوئی انسان ایسا ملے گا جس کی زندگی کو اتنے اہتمام سے محفوظ کیا گیا ہو جتنے اہتمام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ کی گئی تھی. ہاں سبحان اللہ. آپ دیکھیں صحابہ کی عظمت کا ایک پہلو بھی ہے, ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنے لفظوں میں محفوظ کر لیا. ایک ایک ادا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسکرائے تو صحابہ نے نوٹ کر لیا. تبسم کی کیفیت بھی نوٹ کی کہ اللہ کے نبی ایسے مسکرائے. کبھی اللہ کے نبی ہنسے تو صحابہ نے صرف یہ نہیں محفوظ کیا کہ اللہ کے نبی ہنسے, صحابہ نے کہا فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ, اللہ کے نبی ایسا ہنسے کہ اللہ کے نبی کی داڑھیں دکھ گئیں. صرف ہنسنا محفوظ نہیں کیا, ہنسنے کی کیفیت بھی بیان کر دی کہ ہنسنا ایسا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے, صحابہ نے کہا فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ, اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی بغل کی سفیدی ظاہر ہو گئی. ہاں, ایک ایک لمحہ اللہ کے نبی کی زندگی کا, حتیٰ کہ جو بہت پرائیویٹ معاملات ہوتے ہیں ایک انسان کی زندگی کے. بھائی دنیا میں بہت سارے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں جن کی زندگی پہ ان کے محبت کرنے والوں کو بہت اختیار ہوتا ہے, بہت جن کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کے نظر میں ہوتی ہے. ویسے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, پر وہ ان کی زندگی کا کون سا حصہ محفوظ ہوتا ہے؟ جو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں, ہے نا. دنیا میں بہت سارے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں جن کی زندگیاں محفوظ ہیں, ان کی سیرت پر کتابیں لکھی گئیں, ویڈیو بنائی گئی, فلمیں بنائی گئی, پر ان کی زندگی کا کون سا حصہ محفوظ ہوتا ہے؟ جو وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو پرائیویٹ معاملات تھے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی امت کے لیے محفوظ کر دیے, وہ بھی محفوظ کر دیے. ہاں, اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں جو اللہ کے نبی کا سلوک تھا اس کو بھی حدیث کی کتابوں میں محفوظ کر دیا گیا. بوس و کنار سے لے کے جسمانی تعلقات بھی, اس کی بھی کیفیت ازواج. اس لیے بعض ہمارے منکرین حدیث ہوتے ہیں نا, تو بعض ایسی حدیثوں کو لا کر کے کہ دیکھو حضرت عائشہ نے ایسا بیان کر دیا, اللہ کے رسول کے ساتھ معاملہ تھا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی باحیا عورت اپنے شوہر کے ساتھ جو ایسے پرائیویٹ معاملات ہوتے ہیں وہ کیسے بیان کر سکتی ہے؟ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر کے اور ان کو فحاشی کا عنوان لگا کر کے حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. بھئی یہ تو حضرت عائشہ کا
اللہ کے رسول کے ساتھ معاملہ وہ کیسے بیان کر سکتی ہیں؟ گھر کے اندر کا معاملہ، یہ چیز تو حدیث نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے بندوں، اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو ایک اسپیشل اسٹیٹس دیا تھا، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ بلا شبہ دوسری عورتوں کو تو منع کیا گیا ہے کہ تمہارے جو اپنے گھر کے اندرونی معاملات ہیں وہ تم لوگوں سے مت بیان کرو، پر ازواج مطہرات کا ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا، اس لیے انہوں نے اپنی پرائیویسی قربان کر کے اللہ کے رسول کی زندگی کے جو پرائیویٹ معاملات تھے وہ بھی امت کے سامنے رکھ دیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی پبلک لائف میں ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، اللہ کے رسول اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی ڈومیسٹک لائف میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اگر ازواج مطہرات یہ زندگی کے معاملات نہیں رکھتی تو ہم کو کیسے پتا چلتا کہ گھر میں ہم کو اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے نا؟ اور اگر نہیں پتا چلتا تو مسائل ہوتے ہیں، اگر یہ بات نہیں پتا چلتی تو مسائل ہوتے ہیں نا، لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جیسے مثلا، اور اس پر بہت منکرین حدیث اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں ہوتی فَأَتَّزِرُ إِزَارِي، تو میں اپنی جو لنگوٹ ہوتی ہے ازار اس کو کس کے باندھ لیتی، فَيُبَاشِرُنِي، تو اللہ کے نبی مجھ سے مباشرت کرتے۔ مباشرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی جماع کے علاوہ جو مقدمات ہوتے ہیں نا اس کو مباشرت کہتے ہیں، فور پلے جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کے علاوہ وہ سب کچھ کرتے تھے، حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں ہوتی اور میں گوشت کا کوئی ٹکڑا ہڈی سے کاٹتی اور رکھ دیتی، اللہ کے رسول وہیں سے گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر کے کاٹتے۔ میں کوئی پیالے میں شوربہ پی رہی ہوتی، کوئی پینے کی چیز، اور میں رکھ دیتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے میں نے ہونٹ لگا کر کے پیا ہوتا اللہ کے رسول وہیں سے اٹھا کر کے پیتے۔ یہ حدیثیں، ان کی معنویت اگر آپ کو سمجھنا ہو نا، ہم 2022 میں جی رہے ہیں، ہاں 2022 میں 21ویں صدی ترقی کا دور سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی ہندوستان میں ایسے گھرانے ہیں جہاں پر اگر لڑکی حائضہ ہو تو اس کو رسوئی میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا، ہاں کچن میں نہیں داخل ہو سکتی اگر حالت حیض میں ہے تو۔ آپ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، جس کو لوگ یہ سوچتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے کو حضرت عائشہ نے کیسے بیان کر دیا، کتنی بڑی آزادی دلا رہی ہے ایسی عورتوں کو کہ حالت حیض میں بس یہ کہ عورت کے ہم بستری کرنا جس سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے وہ منع ہے، اس کے علاوہ عورت میں کوئی خامی خرابی نہیں ہے حالت حیض میں۔ جیسے پرانے زمانے میں یہودی الگ گھروں میں قید کر کے رکھ دیتے تھے، آج کے زمانے میں عورتوں کو کچن میں نہیں داخل ہونے دیا جاتا ہے۔ رسول کی یہ پرائیویٹ زندگی کی حدیثیں عورتوں کے سر سے کتنا بڑا بوجھ اتارنے والی ہیں۔ اللہ کے رسول اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس پرائیویٹ لائف کو بھی محفوظ کر دیا، بلکہ قرآن کا موضوع بنایا۔ اللہ کے نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق باقاعدہ قرآن کا موضوع ہے۔ سورہ تحریم میں، سورہ احزاب میں آیتیں ہیں جس میں اللہ کے رسول کے اپنے بیویوں کے ساتھ تعلق کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی ہمارے لیے اسوہ، اپنی عبادت کی زندگی میں بھی ہمارے لیے اسوہ، اپنے معاملات میں بھی ہمارے لیے اسوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اپنے اخلاق میں بھی ہمارے لیے اسوہ۔ یہ محفوظ کیوں کی گئی ہے؟ سیرت محفوظ ہی اس لیے کی گئی ہے تاکہ ہم اس کو فالو کریں، تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ تو دوسرا جواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی سیرت اس لیے پڑھنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیرت پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ واضح ہے؟ ہاں۔ تیسرا جواب سیرت ہم کو کیوں پڑھنی ہے؟ اللہ کے نبی کی سیرت ہم کو اس لیے پڑھنی ہے کیونکہ اللہ کے نبی کی سیرت اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے اس میں سے ایک معجزہ خود اللہ کے نبی کی سیرت ہے، بلکہ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی معجزہ نہیں دیا گیا ہوتا، صرف نبی کی سیرت آپ کے نبی ہونے کی کافی دلیل تھی، آپ کو اور کسی معجزے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سیرت کا معجزہ ہی کافی معجزہ ہے آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عام دعوت کے لیے کھڑے ہوئے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے حکم دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قریش کے لوگوں کو جمع کیا،
اور سب سے خطاب کیا، سب کو دین کی طرف بلانے کے لیے، توحید کی طرف بلانے کے لیے جب اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، سب کو جمع کیا. اپنی رسالت کے لیے اللہ کے رسول نے کیا دلیل دی؟ قرآن کی آیت نہیں پیش کی. پہلی مرتبہ جب کھڑے ہوئے، حکم ہوا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی لوگوں کو ڈراؤ. سارے لوگوں کو جمع کیا، خاندان کے لوگوں کو، قبیلے کے لوگوں کو، خود کھڑے ہو گئے. قرآن کی آیت اپنی نبوت کے لیے بطور دلیل پیش نہیں کی. کیا فرمایا؟ اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، تم میرے اس بات کا کیا جواب دو گے؟ سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کے کیا کہا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، کہ محمد تم پر ہم نے سوائے سچ کے اور کسی چیز کا تجربہ نہیں کیا. تمہارے بارے میں تجربہ یہ ہے کہ تم سچے ہو، صدیق ہو، صادق ہو، امانت دار ہو، جھوٹ نہیں بولتے. اللہ کے رسول نے اپنے کردار کی صداقت کو بطور دلیل پیش کر کے کہا تو سنو، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ کو اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے. اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت نہیں پیش کی، اپنی سیرت کو بطور دلیل پیش کیا. نبی کی سیرت سب سے بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے. ہاں، اس لیے بعض سلف نے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو 40 سال میں ہوگی. 40 سال کے تھے جب رسول بنا کر کے بھیجے گئے بعثت، پر دعوت کا آغاز اللہ کے نبی نے 40 سال سے پہلے ہی کر دیا تھا. دعوت کا آغاز 40 سال سے پہلے کر دیا تھا. کیسے؟ اخلاق حسنہ کے ذریعے سے. 40 سال سے پہلی والی جو زندگی ہے نا، اخلاق و کردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو ایک پاکیزگی والا نمونہ تھا، وہی تو بیس بنا 40 سال بعد کی دعوت کے لیے. 40 سال کے بعد دعوت کی جو بنیاد کھڑی ہوئی وہ کیا تھی؟ 40 سال پہلے کی زندگی. 40 سال پہلے کی زندگی کو بنیاد بنا کر کے 40 سال کے بعد اپنی دعوت کی اینٹیں جو رکھی گئیں وہ 40، اس کی بنیاد میں کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ پاکیزہ سیرت تھی. تو دعوت کا آغاز اللہ کے نبی نے اخلاق حسنہ کے ذریعے سے پہلے ہی کر دیا تھا. تو نبی کی سیرت معجزہ ہے، نبی کی سیرت اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. یہ تیسرا جواب ہے میرا. چوتھا جواب یہ ہے کہ عقیدے کی اصلاح کے لیے نبی کی سیرت بہت کارگر ہے. عقیدے کی اصلاح کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا دو طرح کی انتہائیں ہیں، دو طرح کی غلط عقیدے ہیں. ایک عقیدہ غلو والا ہے، غلو، نبی کی سیرت میں، نبی کی ذات میں غلو کرنا. نبی عالم الغیب، نبی اللہ کے خزانوں کے مالک، نبی حاضر و ناظر، نبی نور من نور اللہ، غلو میں انتہا درجے پہ چلے جانے والے لوگ ہیں. دوسری طرف بعض لوگ نبی کی شان میں تقصیر کرنے والے، نبی کو بس ایک سیاسی رہنما کی طرح پورٹریٹ کرنے والے. جو نبی کی سیرت پڑھتا ہے نا وہ دونوں انتہاؤں سے بچ جاتا ہے. آپ بتائیے کوئی ایمانداری کے ساتھ اگر نبی کی سیرت پڑھے وہ یہ مان سکتا ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے؟ ہاں، قدم قدم پر اس کو اس بات کا جواب ملے گا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے. اللہ کے رسول طائف جا رہے ہیں، اگر اللہ کے رسول کو پتا ہوتا کہ طائف کے لوگ میری دعوت قبول نہیں کریں گے، پتھروں سے مار مار کر کے میرے جسم کو لہو لہان کر دیں گے، اللہ کے رسول طائف کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر فوج تیار کر کے نکل رہے ہیں. اللہ کے رسول کا ارادہ کیا ہے کہ ایک قافلہ جو شام سے تجارت کرنے ہوئے آ رہا ہے اس سے مقابلہ کرنا ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا کہ 1000 کی تعداد میں ایک فوج مکہ سے نکل چکی ہے اور اس کی حفاظت، اس سے مقابلہ کرنا ہے، تو اللہ کے رسول تیار ہو کر کے جاتے نا، اعلان کر کے جاتے. لیکن اب آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے تو احد کے میدان میں جو نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کو، اللہ کے رسول کو اگر پتا ہوتا کہ یہاں پر جن 70 لوگوں کو جبل رمات پر میں طے کر کے جا رہا ہوں یہ اپنی جگہ سے ہٹ جانے والے، اللہ کے رسول ان کو ہٹا کر کے کچھ دوسرے لوگوں کو وہاں پر طے کرتے. اگر عالم الغیب ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے دھوکہ دیا، 70 صحابہ مانگ کر کے لے کے گئے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہاں 70 صحابہ کو لے کے گئے تھے نا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمارے تعلیم کے لیے، ہم کو پڑھانے کے لیے کچھ قرہ دیجئے. اللہ کے نبی نے 70 صحابہ کو دیا. راستے میں انہوں نے
ان صحابہ کو قتل کر دیا. اگر اللہ کے رسول عالم الغیب ہوتے تو کیا اپنے صحابہ کی جان داؤں پر لگاتے؟ قدم قدم پر بندہ اگر سیرت ایمانداری کے ساتھ پڑھے اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے, اللہ کے رسول حاضر و ناظر نہیں تھے, اللہ کے رسول کو الوہیت اور ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں ملا, اللہ کے رسول بندے تھے. اللہ کے نبی کی بندگی کا جو کھل کر کے اظہار ہوتا ہے نا سیرت میں, کہ پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول اپنی ساری عظمتوں کے باوجود تھے بندے ہی, بندگی سے اونچا مقام نہیں ان کا ہو گیا تھا. چھوٹی سی ایک مثال میں بتاتا ہوں, بہت ساری مثالیں. احد کے موقع پر پیارے نبی کو زخمی کر دیا گیا, ایک بدبخت نے تیر مارا, آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پر لگا اور اتنا اندر چلا گیا کہ اللہ کے نبی کے دانت شہید ہو گئے. دوسرے بدبخت نے تلوار ماری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خود تھی ہیلمٹ, اس کی جو کڑیاں تھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پہ آپ کے گالوں میں چپک گئی, اندر چلی گئی. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے رسول کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا کہ ایسی قوم کامیاب کیسے ہوگی, اس کو ہدایت کیسے ملے گی, اس کو معافی کیسے ملے گی جو اپنے رسول کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والی ہے. ایسے نازک موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے فوراً نبی کی تنبیہ کی, لیس لک من الامر شیء, اللہ کے رسول یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے, اس میں آپ سے اس معاملے کا آپ سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کس کو معاف کر دے, کس کو ہدایت دے, کون کامیاب ہوگا, یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے, اس سے دور رہیے. لیس لک من الامر شیء, معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہدایت دینا, گمراہ کرنا, معاف کرنا یہ اللہ کا کام ہے, اس میں آپ دخل اندازی نہیں کر سکتے. نبی کی ابدیت کہ رسول اپنی ساری عظمتوں کے باوجود بہرحال اللہ کے بندے ہیں, یہ کیسے پتا چلتا ہے ہم کو؟ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو قدم قدم پر نبی کی ابدیت واضح ہوتی ہے, ابدیت واضح ہوتی ہے نبی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک غلو والا جو پہلو ہے, کوئی بھی آدمی جو نبی کی سیرت پڑھا ہو وہ نبی کی شان میں غلو کا شکار نہیں ہو سکتا. اس کو خود پتا چلتا ہے کہ حد تعظیم کی کیا ہے, کس حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے. ایک حد ہے, اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے, اس کو پتا چل جاتا ہے. اور تقصیر بھی نہیں, یعنی ایک ہمارے یہاں لبرل مائنڈ طبقہ ہے نا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پورٹریٹ کرتا ہے جیسے اللہ کے نبی بس نیلسن منڈیلا کی طرح, چیوی گورا کی طرح, اور کیا ہے وہ گاندھی جی کی طرح, محض ایک جو ہے وہ سیاسی رہنما تھے بس. لیکن جب ہم نبی کی سیرت پڑھتے تو پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کوئی سیاسی رہنما نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے. آپ کو غیب سے رہنمائی ملتی تھی, غیب سے آپ کو تعاون حاصل ہوتا تھا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ڈیوائن پہلو ہے نا, ایک ریلیجیس جو اللہ کے نبی کا پہلو ہے, وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد حاصل تھی. محض یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامتیں نہیں تھیں, یہ اللہ کا تعاون بھی تھا اللہ کے نبی کے ساتھ. کہ بھائی ہجرت کے موقع پر مشرکین نے پوری پلاننگ بنا لی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. کیسے پتا چلا؟ اللہ نے غیب سے خبر دے دی. ہاں, فتح مکہ کے موقع پر حضرت حاتب ابن ابی بلتع سے غلطی ہو گئی, انہوں نے خط بھیج دیا فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے مشرکین کے نام. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے پیغام پہنچا دیا, فلاں مقام پہ فلاں عورت کے پاس سے خط ہے, حاصل کرو. ایک غیب سے تعاون اللہ کے نبی کو حاصل تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو یہ والا اسپیکٹ ہے وہ بھی ہم کو کیسے پڑتا ہے سیرت تو جو دو انتہا ہیں, دو ایکسٹریم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, غلو کی اور تقصیر کی. دونوں سے بندہ کب بچ جاتا ہے؟ جو نبی کی سیرت پڑھتا ہے تو بچ جاتا ہے. تو عقیدے کی اصلاح کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی ہے. اللہ کے نبی کی سیرت 4 جواب ہو گئے. 5واں جواب, اللہ کے نبی کی سیرت اس لیے پڑھنی ہے کیونکہ نبی سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے. اور جو شخص جتنا نبی سے محبت, نبی کی سیرت پڑھتا ہے, اس کے دل میں اتنا ہی نبی سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے نا. جتنا نبی سے محبت کرتا ہے, جتنا نبی کی سیرت پڑھتا ہے, اتنی ہی نبی سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. اگر آپ کو اپنے دیکھیے محبت 2 طرح کی ہوتی ہے. محبت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟
دو طرح کی. کچھ محبتیں نیچرل ہوتی ہیں، فطری ہوتی ہیں، ان کو حاصل نہیں کرنا پڑتا. وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھی ہے. اپنے ماں باپ سے محبت، اپنے بچوں سے محبت، اس کو آپ کو حاصل نہیں کرنا پڑتا. ہر آدمی بائی ڈیفالٹ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ نیک ہو چاہے بدکار ہو. بچے سے محبت اللہ نے ہمارے نیچر میں رکھ دی ہے. ماں باپ سے محبت اللہ نے ہمارے نیچر میں رکھ دی ہے. یہ محبت ہم کو گین نہیں کرنی پڑتی. کچھ محبتیں ہم کو محنت کر کے حاصل کرنی پڑتی ہیں. نبی کی محبت اپنے آپ نہیں آ جائے گی. نبی کی محبت کے لیے محنت کرنی پڑے گی، دل پر محنت کرنی پڑتی ہے. دل کو نبی کی محبت پر آمادہ کرنا پڑتا ہے. اور دل میں اگر نبی کی محبت پیدا کرنی ہے، اس کا سب سے مؤثر ذریعہ کیا ہے؟ رسول کی سیرت پڑھو. جتنا رسول کی سیرت پڑھو گے دل میں نبی کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. کیوں؟ محبت 3 وجوہات سے ہوتی ہے. ہاں، محبت کرنے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. کسی سے محبت کرنے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. جمال، کمال، احسان. کسی سے محبت کرنے کی 3 سبب ہوتے ہیں. جمال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسن، بیوٹی. کمال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صلاحیت، ایبیلٹی. اور احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی پر احسان کرنا، کسی کو کسی نعمت سے سرفراز کرنا. انہی 3 وجوہات سے محبت ہوتی ہے نا. تو کسی چیز سے ہم بہت محبت کرتے ہیں کہ وہ بہت حسین ہوتی ہے، حسین چیزوں سے ہم کو محبت ہو جاتی ہے. یا کسی سے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ اس کے کمالات بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، کوئی ایبیلٹی اس کے اندر ہوتی ہے، کوئی صلاحیت ہوتی جو ہم کو متاثر کرتی ہے. بھئی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کرکٹر سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کرکٹ کھیلنے سے ان کے اندر کرکٹ کھیلنے کی صلاحیت ہے. کوئی فٹ بالر کے فین ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر فٹ بال کھیلنے کی صلاحیت ہوتی ہے. یا کسی نے ہم پر احسان کر دیا ہے تو ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. سیرت ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو پتا چلتا ہے محبت کی 3 سبب انتہا درجے میں اللہ کے رسول کے اندر پائے جاتے ہیں. خوبصورتی کا تو کیا عالم ہے. اللہ کے رسول سے خوبصورت انسان اس کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. وہ کیسے شعر ہے؟ سر کٹا، کیسے وہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. نہیں سمجھے؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، زنا زن کی جمع عورت. یوسف کے حسن پر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اللہ کے رسول کے حسن کا یہ عالم ہے. عرب کے نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سر کٹانے کو تیار ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں نہری دون نہری کا یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غالباً طلحہ بن عبید اللہ کہتے نہری دون نہری کا یا رسول اللہ. اللہ کے رسول آپ کے سینے سے پہلے میرا سینہ. حسن میں کون اللہ کے نبی کو فائل؟ ہاں، اللہ کے نبی کا حسن ایسا تھا، اللہ کے نبی کا حسن ایسا تھا صحابہ آنکھ بھر کر کے اللہ کے رسول کو دیکھ ہی نہیں پاتے تھے. اس حسن کی تعبیر نہیں لا پائے. اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ آنکھ بھر کر کے اللہ کے رسول کو دیکھ لیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کو بیان نہیں کیا. چند جیسے ام معبد کا واقعہ بہت مشہور ہے. انہوں نے بہت تفصیل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسمانی خد و خال تھے، آپ کے حسن و جمال کا بیان بڑی تفصیل سے کیا ہے. صحابہ آنکھ بھر کے دیکھ ہی نہیں پائے. اللہ کے رسول کی ہیبت، اللہ کے رسول کا روب و دبدبہ ایسا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی تابانی ایسی تھی کہ صحابہ آنکھ بھر کے اللہ کے رسول کو دیکھ ہی نہیں پاتے تھے. یہ حسن تھا اللہ کے رسول کا. حسن اعلیٰ درجے کا. کمالات میں دنیا کا کون سا کمال ہے جس میں اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ درجے پر فائز نہ؟ کون سا کمال ہے؟ ایک انسانی شخصیت میں کون سے کمالات ہو سکتے ہیں؟ بہادری. ایک مرد کا سب سے بڑا کمال بہادری ہوتا ہے. اللہ کے رسول کہتا بہادر کون تھا؟ ایک اکیلا انسان پورے عرب کے سامنے کھڑا ہو گیا توحید کی دعوت لے کر کے. پورا عرب جس کا دین، جس کی تجارت و معیشت بت پرستی پر ٹکی ہوئی تھی، ایک اکیلا انسان توحید کا بلا علم لے کر کے توحید کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. اس سے بڑی بہادری کوئی چاہیے؟ ہاں، جنگوں میں رسول کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب جنگ اپنی پیک پر ہوتی تھی سب سے قریب دشمنوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے. ہم اللہ کے رسول کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے تھے. سب سے قریب جنگ کے
جنگ جب چھڑ جاتی اور جنگ کے شعلے جب سے شدید بلند ہوتے، دشمنوں کے سب سے قریب اللہ کے نبی ہوتے. بہادری کا یہ عالم، سخاوت ایسی کی زندگی میں بہت پیسہ آیا اور صورتحال یہ رہی کہ وفات ہوئی تو قرض تھا. اللہ کے رسول غریب نہیں تھے، اللہ کے رسول غریب نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مال آتا تھا اللہ کے رسول کے پاس، مالدار شخصیتوں میں سے تھے. بچاتے نہیں تھے کچھ اپنے لیے، ہاں کچھ نہیں بچاتے تھے اپنے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ ایک مرتبہ جانور کو یا اللہ کے رسول کے پاس ذبح کر کے کہا حضرت عائشہ سے بانٹ دو. واپس آئے، پوچھا کچھ بچا ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ بس 2 پائے یا 2 کھر اس طرح سے بچا کہ اتنا ہی بچا ہے، شانے بچے. کہا عائشہ یہی تو نہیں بچا، باقی تو سب بچ گیا. جو دے دیا وہ بچ گیا، وہ سب اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا آخرت کے. یہی ہے جو نہیں بچا ہے، یہ ہم کھا لیں گے، یہ نہیں بچا، باقی سب بچ گیا. بہادری، شجاعت، سخاوت، انسانی نفس کا کون سا کمال ہے جو اللہ کے رسول کی زندگی میں اعلیٰ درجے میں نہ پایا جاتا ہو؟ حلم، سمجھداری، فقاہت، سپہ سالاری میں اعلیٰ معیار، قاضی ہونے کی حیثیت سے ایک عادل قاضی، مسجد کے امام ہونے کی حیثیت سے اپنے مصلیوں کا رعایت کرنے والے، اور شوہر ہونے کی حیثیت سے تو کتنی صفات، میرا ایک مستقل موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر. میرے خیال سے یوٹیوب پہ موجود ہوگا، کبھی موقع ملے تو دیکھیے. اگر آپ کو انسانی تاریخ میں کامل شوہر دیکھنا ہو اللہ کے رسول کو دیکھیے. ویسا شوہر کسی نے نہیں دیکھا ہوگا انسانی تاریخ میں جیسا شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہاں ہم میں سے کوئی بن نہیں سکتا ویسا شوہر. ہاں ہم میں سے کوئی ویسا شوہر. حضرت صفیہ کو اونٹ پہ چڑھنا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زانوؤں سے بیٹھ گئے. حضرت صفیہ نے اپنے زانوؤں پر، اللہ کے نبی کے زانوؤں پر پیر رکھ کر کے اونٹ کے کجاوے پر چڑھی، نبی کے زانوؤں پر، نبی کی رانوں پر پیر رکھ کر کے. ہاں ہم تو بیوی کے لیے کار کا دروازہ کھلنا مردانگی کے خلاف سمجھتے. ہاں ہم اپنی بیوی کے لیے کار کا دروازہ کھلنا مردانگی کے خلاف سمجھتے. اللہ کے ایک مرتبہ حضرت صفیہ رو رہی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ کرانے کے لیے گئے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ فجعل یسکتها ویمسح عینیها بیدیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چپ کرانے لگے اور اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پوچھتے تھے، اپنے ہاتھوں سے آنسو پوچھتے تھے. ایسا شوہر کہاں ہوگا؟ ہاں دنیا میں ایسا شوہر نہیں ہوگا. ہر صحیح یعنی انسانی شخصیت کا کوئی کمال لے لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ کوئی نہیں مل سکتا آپ کو. اور احسان تو ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم اس زمین پر اللہ کے نبی سے بڑا محسن ہی نہیں ہمارے لیے کوئی. سب سے ہمارے ماں باپ کا ہم پر وہ احسان نہیں جو احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ہے. ماں باپ کا احسان بھی دنیا میں محدود ہوتا ہے نا. ہمارا نبی تو وہ نبی ہے انشاءاللہ تعالی، جب ماں باپ سے اپنے بچوں کا تعلق ٹوٹ جائے گا قیامت کے دن، تب بھی وہ نبی امتی امتی پکار رہا ہوگا. فرمایا مجھ کو اللہ رب العالمین نے 3 دعوتیں مستجاب دیے تھے، دعوت مستجابات. 3 دعاؤں کا موقع دیا گیا، 3 دعائیں مانگو قبول کروں گا میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں 2 دعائیں میں نے دنیا میں مانگ لی، ایک دعا اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے بچا کر کے رکھی ہے. واللہ جب ہم سیرت پڑھتے اور پڑھتے کہ ہمارے نبی طائف میں پتھر کھا رہے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں، جسم سے خون نکل کر کے جوتوں میں جمع ہو گیا ہے، کس کے لیے گالیاں کھائیں؟ ہمارے لیے گالیاں کھائیں. وہ نبی جس کو صادق و امین کہا جاتا تھا اس کو مجنون اور پاگل کہا جا رہا ہے، ہمارے لیے کہا گیا. اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ آج یہ سر اگر اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، یہ ہمارے نبیوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اس سے بڑا احسان اور کس کے لیے ہوگا؟ آج اگر ہم جانوروں کی پوجا نہیں کر رہے، ہم گائے کا پیشاب نہیں پی رہے، یہ ہمارے نبی کی قربانیوں کا نتیجہ. اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا؟ یہ احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ نبی نے کتنی قربانیاں ہمارے لیے دی ہیں. حدیثوں میں آتا ہے بعض لوگ اللہ کے نبی کے پیچھے پڑ گئے حتی تفل فی وجہی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دیا. وہ چہرہ جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب چہرہ تھا اس پر تھوک دیا گیا. ظالم نے تھوک دیا. کس کے لیے اللہ کے نبی نے یہ ذلت سہی؟ ہمارے لیے سہی. کائنات میں کسی کا احسان اتنا بڑا ہو سکتا ہے جتنا بڑا احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے. ہاں جب نبی کی سیرت پڑھتے ہیں نا تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نبی کے احسانوں تلے دبے ہوئے.
اس لیے ہماری جان پر نبی سے بڑا کسی کا حق نہیں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق مومنوں پر ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ ہے. ہمارے ماں باپ تو دور، ہم کو اپنی جان پر بھی وہ حق نہیں حاصل جو نبی کو ہم پر حاصل ہے. ہم اپنی جان پر ظلم کر سکتے ہیں، ہمارا نبی ہماری جان پر ظلم نہیں کر سکتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے. جب آپ سیرت پڑھتے ہیں ہر پہلو سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. 5 جواب ہو گیا. چھٹا جواب یہ ہے کہ یہ تو میں نے کہا کہ نبی سے محبت بڑھانی ہے تو نبی کی سیرت پڑھنی پڑے گی. چھٹی چیز یہ ہے کہ محبت ہے تو سیرت پڑھیں گے. اگر آپ نبی کی سیرت نہیں پڑھتے، کتنا بھی آپ دعویٰ کریں آپ کو رسول سے محبت نہیں ہے. جس ذات سے محبت ہوتی ہے اس ذات سے جڑ جاتا ہے نا. دنیا میں آج فحاشی کا دور ہے، تو جو بڑے بڑے فلمی انڈسٹری کے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کی ان کا جو فین کلب ہوتا ہے، ان کو چاہنے والا ان کی زندگی کے ایک پہلو پر نظر رکھتا ہے. بھائی ہمارے فالو کرنا جس کو کہتے ہیں نا، ہماری جو انسٹاگرام جنریشن ہے، اس سے زیادہ فالو کرنے کا مطلب کون جانتا ہوگا؟ ایک چیز کو فالو کرتے. ابھی پچھلے دنوں 2 فلمی شخصیات کے درمیان کوئی قانونی تنازع ہو گیا. پہلے میاں بیوی تھے، بعد میں طلاق ہوا. انسٹاگرام پہ ملین میں ویوز ہیں، کورٹ میں کیس چل رہا ہے، سنوائی چل رہی ہے، ملینز میں لوگ دیکھ رہے ہیں. ان کی ذاتی زندگی سے ان کے چاہنے والوں کو اتنی دلچسپی ہے. ہاں، اتنی دلچسپی. کس کے بیٹا ہو رہا ہے، کس کی بیٹی ہو رہی ہے، کس نے داڑھی بڑھا لی، کس نے مونچھ کٹا لی، کون کیسا کپڑے پہنتا ہے. ایک شخصیت. یعنی آپ دیکھیے نا، ہندوستان میں کسی سیلیبریٹی اور فلمی ستاروں کی جب شادیاں ہوتی ہیں، 24 گھنٹہ ہماری ٹی وی چینل سب مہنگائی، بھکمری اور کمیونلزم سب کچھ چھوڑ کر کے شادی کور کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھنے والے دیکھنا چاہتے ہیں. جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی زندگی کے ایک پہلو سے دلچسپی لیتا ہے. ہم رسول سے محبت کا دعویٰ کریں اور رسول کی زندگی کو جاننے کا کوئی شوق ہی نہیں، کوئی اشتیاق نہیں، دل میں کوئی طلب نہیں اپنے رسول کو جاننے کی، تو محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. پھر صحابہ کرام نے، آپ دیکھیے واللہ محبت کا یہ معیار کہاں ملے گا. صحابہ نے اللہ کے رسول کے داڑھی اور سر کے بال، اس میں جو سفید بال تھے وہ گن لیے. صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی اور سر کے سفید بال گنے، آخری عمر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 17 یا 18 سفید بال تھے. اتنی محبت کون کرتا ہے؟ اتنی تفصیل کا 20 سے زیادہ بال اللہ کے نبی کے پکے ہی نہیں کبھی، 17-18 بال صرف پکے تھے داڑھی کے. ہاں، اتنی تفصیل کے ساتھ کیوں معلومات حاصل کی؟ کیونکہ نبی سے محبت تھی. تو جب محبت تھی تو اس میں بھی دلچسپی تھی کہ اللہ کے رسول کی داڑھی کے بال کتنے سفید تھے. ہم کو کیونکہ محبت ہی نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے میں کوئی شوق ہی نہیں، کوئی دلچسپی نہیں. اگر شوق ہے، اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کو جاننے کا شوق بھی ہوگا. الحمدللہ. یہ 6 چیزیں ہو گئی. 7ویں چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے، بغیر نبی کی سیرت پڑھے آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے. قرآن سمجھنا ہے نبی کی سیرت پڑھنی پڑے گی. جو نبی کی سیرت سے واقف نہیں وہ قرآن کا بیشتر حصہ قرآن، بلکہ میں کہوں گی پورا قرآن اس کو نہیں سمجھ میں آ سکتا تو بات غلط نہیں ہوگی. قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا جس نے نبی کی سیرت نہ پڑھی ہوئی ہو. کیونکہ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ہی نہیں نازل ہوا نا، ایک ساتھ پورا قرآن نازل کر دیا گیا ہو. قرآن وقفے سے نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور صحابہ کی رہنمائی کے لیے موقع سے قرآن کی آیتیں نازل کی. مختلف طرح کی سچویشنز ہوتی تھیں، ان سچویشنز میں اپنے نبی اور صحابہ کی رہنمائی، مشرکین کی زجر و توبیخ، منافقین کو ڈانٹ پلانے کے لیے قرآن مجید نازل ہوتا تھا. تو سیرت جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کا پس منظر ہے، قرآن کا کانٹیکسٹ ہے، قرآن کا سیاق ہے. بلکہ ہم جو اصطلاحی لفظ استعمال کرتے ہیں آیتوں کا شان نزول، سیرت کیا ہے؟ قرآن کا شان نزول ہے. اور جب تک آپ شان نزول نہیں سمجھیں گے آپ کو سیرت سمجھ میں آنے والی، آپ کو قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. کتنی مثالیں میں دوں. آخری جو صورتیں ہم عام طور پہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، جو آپ میں سے تقریباً ہر کسی کو یاد ہوں گی، اگر آپ نے سیرت نہیں پڑھی تو ان صورتوں کا کیا معنی آپ کے سمجھ میں آئے گا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کون تھے اصحاب فیل؟ کہاں سے آئے تھے؟
کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا؟ قرآن مجید میں ذکر موجود ہے؟ نہیں موجود. اگر سیرت نہیں پڑھیں گے آپ کو سورہ فیل سمجھ میں نہیں آئے گی. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. قریش والوں کو اللہ تعالیٰ نے امن دے دیا، آسانیاں فرما دی، سردی اور گرمی میں سفر کرنے میں آسانیاں دے دی، امن و امان سے سردی اور گرمی کا سفر کرتے ہیں. یہ شتاء اور صیف میں کون سے سفر ہوتے تھے؟ قرآن مجید میں نہیں بیان ہے. آپ نے اگر سیرت نہیں پڑھی آپ کو سورہ قریش سمجھ میں نہیں آئے گی. ان نشانک هو الابتر، آپ کا دشمن جو ہے وہ دم کٹائے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے. اگر آپ نے سیرت نہیں پڑھی آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تبت یدا ابی لہب وتب. ہاں کون تھا ابو لہب؟ کیوں اللہ رب العالمین نے اتنی زجر و توبیخ کی اس کے بارے میں؟ اگر سیرت نہیں پڑھی تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. کیسے سمجھ میں آئے گا؟ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ سے بے نیاز نہیں ہوا، آپ سے رخ نہیں پھیرا. کیا آپ کو یتیم نہیں پایا تھا تو آپ کو پناہ دی. پوری سورہ ضحیٰ کیسے سمجھ میں آئے گی اگر آپ نے اگر آپ نے سیرت نہیں پڑھی تو؟ قرآن کی ایک ایک آیت. اگر آپ نے غزوہ بدر کی تفصیلات نہیں پڑھی، پورے سورہ انفال پڑھ لیجیے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. سورہ انفال کیا ہے؟ غزوہ بدر پر اللہ رب العالمین کا تبصرہ ہے، کمنٹ ہے. نہیں سمجھ میں آئے گی سورہ انفال آپ کو. سورہ آل عمران کا بہت بڑا حصہ غزوہ احد پر تبصرہ ہے. اگر آپ نے غزوہ احد نہیں پڑھی سورہ آل عمران کا ایک بڑا حصہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا. سورہ احزاب کا ابتدائی تقریباً 4 رکوعات غزوہ احزاب پر. احزاب جنگ ہی کا نام تھا نا، غزوہ خندق. اگر غزوہ خندق کی تفصیلات آپ کو نہیں پتا سورہ احزاب کا آغاز کا حصہ سمجھ میں نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نہیں جانتے، سورہ احزاب میں مستقل رکوعات اللہ کے نبی کی بیویوں کے بارے میں. سورہ تحریم، سورہ طلاق اللہ کے نبی کی سیرت سے منسلک واقعات ہیں. پورا مکی زندگی کا اللہ کے نبی کا جو اسٹرگل تھا، جد و جہد تھی، اگر وہ آپ نے اللہ کے نبی جد و جہد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اگر آپ نے اللہ کے نبی کو وہ اسٹرگل نہیں پڑا مکہ کا تو آپ کو مکی صورتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. بلکہ آگے بڑھ کر کے ایک بات کہتا ہوں، قرآن سمجھنا تو بہت آگے کی بات ہے. آپ قرآن کو اللہ کا معجزہ ثابت نہیں کر سکتے اگر نبی کی سیرت کا حوالہ نہ دیں. آپ تو جب بھی آپ قرآن کو اللہ کا معجزہ ثابت کرنا چاہیں گے آپ کو نبی کی سیرت کا حوالہ دینا پڑے گا. دیتے کہ نہیں دیتے آپ؟ ہاں آپ بتا دیں بھئی اللہ کے نبی آج سے 1400 سال پہلے عرب میں پیدا ہوئے تھے، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. یہ سب سے بیسک مقدمہ ہے نا ہمارا، جس پر ہم قرآن کے معجزہ ہونے کا بنیاد کی ہم بنیاد رکھتے ہیں کہ نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. یہ سیرت ہی تو ہے کہ نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، عرب کے کلچر میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا. نبی کا کلچر نبی کے زمانے کا نبی کی سیرت کا حصہ ہے. پورے عرب میں کہیں کوئی لائبریری نہیں تھی. اس زمانے میں اہل کتاب کی جو کتابیں ہیں تورات و انجیل، ان کا کوئی عربی میں ترجمہ نہیں ہوا تھا. حتیٰ کہ خود اہل کتاب اپنی کتابوں سے واقف نہیں تھے، صرف ان کے علماء ہی پڑھتے تھے وہ کتابیں. ایسی صورت میں عرب میں پیدا ہونے والا کوئی ایسا انسان جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، امی ہے، اگر وہ قرآن جیسی کتاب پیش کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ اس کی اپنی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب اس کو اللہ رب العالمین نے دی تھی. سیرت کو ایک بنیاد بنا کر کے ہی تو آپ یہ ثابت کر دیں کہ قرآن اللہ کا معجزہ ہے. اگر آپ سیرت کو بنیاد نہیں بنائیں گے تو آپ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں ثابت کر پائیں گے. اس لیے سیرت پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. 7ویں چیز، اللہ کے نبی کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو صبر و استقامت کا درس ملتا ہے. مصیبتوں میں ہم کو حوصلہ اللہ کے نبی کی سیرت سے ملتا ہے. خاص طور پہ ہندوستانی مسلمانوں کو حوصلہ ملتا ہے اللہ کے نبی کی سیرت سے. ہاں ہم جب دیکھتے ہیں نا ہمارے ملک کے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، بعض مرتبہ مایوسی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ اب مستقبل تاریک ہے، فیوچر میں اندھیرا ہے، کہیں سے کوئی نصرت اور مدد اور فتح کے آثار نہیں دکھ رہے، ظلم و ستم کے آندھیاں چل رہی ہیں. ہم کو نبی کی سیرت سے اسوہ ملتا ہے کہ ظلم و ستم کی آندھیوں سے گھبراؤ مت. اللہ تعالیٰ اسی ظلم کے اندھیرے سے اپنی مدد کا سورج نکالتا ہے. بدترین حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے حوصلہ، اللہ تعالیٰ سے امید ختم مت کرو، حوصلہ مت اپنا ہارو. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہی بدترین حالات کے اندھیروں سے اپنی فتح و نصرت کا سورج نکالے گا انشاءاللہ. ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَكُلًّا
نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، اے اللہ کے رسول جو ہم یہ رسولوں کے قصے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل مضبوط ہوں. رسول کی سیرت ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ حالات بدل دینے پہ کیسا قادر ہے. اللہ تعالیٰ حالات بدل دینے پہ کیسا قادر ہے. 10 سال پہلے حضرت بلال کو جس کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے پر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، اللہ کی نصرت آئی. 10 سال کے بعد حضرت بلال کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے پیغام سنا رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کے ہاتھ میں نصرت و مدد. ہاں وہ رسول جو 8 سال پہلے اپنی جان بچا کر کے مکہ سے نکلا تھا کہ دشمن پہرا دے رہے تھے، قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، 8 سال کی محنت کا نتیجہ یہ ہوا اسی مکہ میں فاتح بن کر کے داخل ہو رہے. رسول کی سیرت پڑھ کر کے ہم کو حوصلہ ملتا ہے کہ حالات کی تنگیوں سے انشاءاللہ تعالی گھبرانا نہیں ہے. ہمارا ملک اس وقت کسی رخ پر جا رہا ہے، ہم کو صبر و استقامت، ہم کو حوصلہ اور جرأت کا سبق دینا ہے، ہم کو حوصلے اور جرأت کے راستے پر چلنا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین حالات کو پلٹنے والا ہے. وہ ابو جہل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، بدر کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے سینے پر پیر رکھ کے کھڑے ہوئے اور اس کی تلوار نکال کر کے اس کی گردن پہ رکھی ہوئی ہے. ابو جہل کہہ رہا ہے کہ اے کاش میں کسانوں کے ہاتھ سے نہیں مارا جاتا. اس کو اس کا افسوس ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہہ رہے چرواہے تو بہت اونچی چڑھان پہ چڑھ گیا ہے. یہ حوصلہ ملتا ہے ہم کو. وہ امیہ بن خلف جو حضرت بلال کو گلیوں میں گھسیٹتا تھا، بدر کے موقع پر حضرت بلال اپنے ہاتھوں سے اس کا گردن قلم کر رہے ہیں. یہ ہم کو سیرت سے سبق ملتا ہے. کتنی چیزیں میں آپ کو بیان کروں. آپ سیرت پڑھتی جائیے. مدنی دور کتنا مختصر سا دور ہے. 8 ہجری میں تو مکہ فتح ہو گیا. ہاں 8 سال میں اللہ رب العالمین نے اپنی نبی کی محنتوں سے دعوت کو کتنا اونچا مقام دیا. ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے حالات اگر آج خراب ہیں تو ہم کو گھبرانا نہیں ہے. قدم قدم پر نا نبی کی سیرت ہم کو حوصلہ دیتی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال سمجھتا ہوں. اس بیچ میں لاک ڈاؤن میں ہمارے کئی علماء کا انتقال ہو گیا. ایسے بھی علماء وفات پا گئے جن کی وفات کی امید نہیں تھی. ڈاکٹر آر کے نور ہمارے مہاراشٹرا میں، شیخ مقیم فیضی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے بڑے علماء وفات پا گئے. جب ایک دعوت کا سیٹ اپ ہو اور اس میں کوئی ایک بڑا آدمی اچانک چلا جائے نا، آدمی کو لگتا ہے اب آگے کیسے ہوگا. یہ بندہ اتنا کام کرنے والا تھا، یہی چلا گیا، آگے کیسے چلے گا. پھر ہم نبی کی سیرت دیکھتے ہیں. حضرت خدیجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پارٹنر، شروع سے اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والی، چلی گئی لیکن دعوت کا کام نہیں رکا. حضرت حمزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بازو تھے، بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ ہینڈ تھے. جب ان کی اللہ کے نبی نے احد سے پہلے خواب دیکھا کہ میری تلوار کا کنارہ ٹوٹ گیا ہے، اللہ کے رسول نے تعبیر کی کہ میرے خاندان کا کوئی آدمی مارا جائے گا. حضرت حمزہ کی وفات ہوئی. گویا کہ اللہ کے نبی کی تلوار ٹوٹ گئی لیکن کام رکا، دعوت کا کام نہیں رکا. تو ہم جب اللہ کے نبی کی سیرت پڑھتے ہیں نا تو ہم کو یہ حوصلہ ملتا ہے افراد کے جانے سے کام نہیں رکتا. ایک غم آتا ہے، تکلیف آتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ رکن ٹوٹ گیا، ایسے لگتا ہے کہ عمارت کا ایک ستون ٹوٹ گیا، لیکن عمارت نہیں گرتی ستونوں کے ٹوٹنے سے. یہ نبی کی سیرت پڑھ کر کے ہم کو حوصلہ ملتا ہے. تو نبی کی سیرت ہم کو حوصلے کا سبق دیتی ہے. اللہ کے نبی کی سیرت ہم کو اس لیے بھی پڑھنی ہے. 8واں سبب کتنا ٹائم ہے؟ 8:30 تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو امت کے انقلاب کا منہج دیتی ہے. آج امت کے انقلاب، حالانکہ انقلاب کا لفظ ایک خاص معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ہم اس معنی میں پسند نہیں کرتے خالی سیاسی انقلاب کے معاملے میں، لیکن امت اس وقت زوال کا شکار ہے. یہ امت محکوم ہونے کے لیے نہیں پیدا ہوئی تھی، یہ حاکم بننے کے لیے پیدا ہوئی تھی. یہ پیچھے چلنے کے لیے نہیں، یہ آگے چلنے کے لیے پیدا ہوئی تھی، یہ قائد بننے کے لیے پیدا ہوئی تھی. یہ امت ایک لیڈر امت ہے. آج امت اگر پیچھے ہے، محکوم ہے، مظلوم ہے، مغلوب ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کو اس کے عروج کا دور کیسے ملے گا؟ انقلاب کیسے آئے گا؟ ہاں ریوائول کا میتھڈ کیا ہونا چاہیے امت کا؟ امت کو زوال کی پستیوں سے کیسے نکالنا ہے؟ جتنا منہ اتنی باتیں. کوئی کہتا ہے کہ بھئی امت میں تعلیم عام کر دو تو امت میں انقلاب آ جائے گا. کوئی کہتا ہے سیاست اچھی ہو جائے گی تو امت میں انقلاب آ جائے گا.
کوئی کہتا ہے معیشت اور تجارت پر زور دو تو انقلاب آ جائے گا، کوئی کہتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم آگے ہو جائیں گے تو انقلاب آ جائے گا۔ امت کے انقلاب کا منہج ہم کو اللہ کے رسول کی سیرت سے لینا ہے۔ اللہ کے رسول سے اس کائنات میں آپ اگر ہمارے دینی پہلو کو چھوڑ بھی دیں تو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ اس کو دنیا تسلیم کرتی ہے نا، ہاں آج دنیا یہ تسلیم کرتی ہے۔ وہ کیا مائیکل ہنڈریڈ دا 100 نام سے کتاب ہے نا، دا 100 نام سے ایک عیسائی نے کتاب لکھی، دنیا کی تاریخ پر، انسانی تاریخ پر اثر ڈالنے والی 100 سب سے اہم ترین شخصیات، اور اس کافر نے بھی پہلے نمبر پہ کس کا نام رکھا؟ محمد رسول اللہ کا نام رکھا۔ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب اللہ کے رسول کے ہاتھوں آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ امت میں انقلاب کیسے آئے گا، اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، میتھڈ کیا ہونا چاہیے قوموں کی، یعنی اللہ کے رسول کی قیادت کی برکت۔ یہ دیکھیے 23 سال کا عرصہ کتنا بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ ہم میں سے بیشتر لوگوں نے زندگی کے 23 سال دیکھ لیے، ہاں 23 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ 23 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے وہ کون سا کام کر دیا تھا کہ وہ قوم جو دنیا کی عام معنوں میں دنیا کی تہذیب سے ناآشنا قوم تھی، سیویلائزیشن سے محروم قوم سمجھی جاتی تھی، جانوروں کو چرانے والے، وہ امتوں اور قوموں کے قائد بن گئے۔ یہ کون سا کام اللہ کے رسول نے کر دیا تھا؟ تربیت کا وہ کون سا منہج تھا؟ یہ ہم کو سیرت میں پڑھنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عربوں کی حالت یہ تھی، حبشہ کے بادشاہ ابرہہ نے 3000 کا لشکر لے کر کے مکہ پہ حملہ کیا تھا۔ 3000 کا لشکر، پورے عرب میں کوئی مقابلے اس پہ نہیں آ سکا، حتیٰ کہ مکہ کے لوگ، قریش کے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے بہادر سمجھتے تھے، جاباز سمجھتے تھے، مکہ خالی کر کے چلے گئے کہ جس کا گھر ہوگا وہ محفوظ کرے گا، وہ حفاظت کرے گا۔ 23 سال کے عرصے میں یہ بزدل قوم، اس کے اندر بہادری کی ایسی روح پھونک دی کہ یہ قوم جو حبشہ کے چھوٹے سے بادشاہ کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، ایک وقت میں روم اور ایران کو فتح کر رہی ہے، روم اور ایران فتح کر رہی ہے، قیصر و کسریٰ کے درباروں کو ہلا رہی ہے یہ قوم۔ کیا کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عقیدے پہ محنت۔ یہ عقیدے پہ محنت کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو ذلت کی انتہاؤں سے نکال کر کے عروج کے ثریا پہ پہنچا دیا۔ یہ عقیدے پہ محنت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امت کے انقلاب کا منہج ہم کو سیرت پڑھنے سے ملتا ہے، اپنے مسائل کا حل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے ہماری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے، ہے نا بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے، پہلا کام اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ مسائل تو بہت سارے تھے نا، مسائل بہت سارے تھے بھائی۔ مدینہ کوئی بہت بڑی آبادی نہیں تھی، ان کے پاس وسائل و ذخائر کا کوئی بہت بڑا جو ہے وہ ذخیرے نہیں تھے، اور مستقل مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ سے چھوٹی سی بستی میں آ کے جمع ہو رہے تھے۔ کرنے کے بہت سارے کام تھے، پر پہلا کام کیا کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ میں آتے ساتھ اپنے لیے گھر بعد میں بنایا، خود تو ابو ایوب انصاری کے گھر میں مہمان بن گئے، پہلے مسجد کی بنیاد رکھی۔ آج ہمارے ایک طبقہ ہے نا، مسجد کی تعمیر کی بات ہوتی ہے تو بولتے ہیں ارے ان لوگوں کو تو مسجد بنانے کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں ہے، ارے کالج بناؤ، یونیورسٹیز بناؤ، ہاسپٹلز بناؤ۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی بہت سارے مسائل تھے، لیکن مدینہ میں جیسے ہی پہنچے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد بناؤ۔ قباء میں پہنچے مسجد بناؤ، مدینہ میں پہنچے مسجد بناؤ، پہلا کام مسجدیں بنانا۔ یہ ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے، مسجدیں بنانا۔ الحمدللہ آپ کیا نام ہے؟ مسجد محمدی جو آپ کے یہاں پر تعمیر ہو رہی ہے۔ آپ سوچئے اہل حدیثیت کی دعوت کا سب سے مؤثر طریقہ ہمارا مسجدیں، ہاں ہماری مسجدیں الحمدللہ سب سے مؤثر ذریعہ ہیں ہماری دعوت کو استعمال کرنے کا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ مسجدوں کی تعمیر کی توفیق دیتا ہے۔ سب سے بڑا کام مسجدوں کی تعمیر ہے۔ دعوت میں جو رول ہماری مسجدیں صرف مسجدیں نہیں ہوتی نا، ہماری مسجدیں عبادت گاہیں بھی ہوتی ہیں، ہماری مسجدیں کمیونٹی سینٹر بھی ہوتی ہیں، ہماری مسجدیں ہماری پارلیمنٹ بھی ہوتی ہیں۔ ہماری مسجدوں کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید خانے کے طور پہ بھی استعمال کیا ہے۔ سمامہ ابن اسال قید کر کے لائے گئے، مسجد میں باندھ دیے گئے، قید خانے کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ ہماری مسجدیں بیت المال بھی ہوتی ہیں، اکثر آپ دیکھیں گے مال کی تقسیم مسجد سے ہو رہی ہے، لوگوں کے لیے اعلانات مسجد سے ہو رہے ہیں۔ ہماری مسجدیں ہماری فوج کی تربیت کا اڈا بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول اکثر جہاد کا اعلان مسجد سے کرتے تھے، فوجیں مسجد سے ترتیب دی جاتی تھیں۔ مسجدیں ہمارے لیے خیر اور برکت کا نمونہ ہے۔
مسجدیں اندھیروں میں روشنی کا چراغ ہے ہمارے لیے. جس معاشرے میں مسجدیں نہیں ہیں وہاں اجالا کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں, مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں. مسجد سے بڑا صدقہ جاریہ کوئی نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا صدقہ جاری مسجد ہے. آپ نے ایک مسجد میں پیسہ لگا دیا, انشاءاللہ تعالی اس مسجد میں جب تک نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی ہر نماز کا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے گا. یہ کم خیر کی بات ہے. صرف نمازیں نہیں, کوئی بندہ قرآن آ کے پڑھ رہا ہے, ثواب آپ کو مل رہا ہے. یہاں سے دین کی دعوت ہو رہی ہے, ثواب آپ کو مل رہا ہے. تقریر ہوئی مولانا کی, ایک بندہ اس کو سمجھ میں آ گیا, نمازی بن گیا, اس کی نمازوں کا زندگی بھر کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. بچے قرآن سیکھ رہے ہیں مکتب میں آ کر کے, ثواب آپ کو مل رہا ہے. خیر اور برکت کا سلسلہ مسجدوں سے شروع ہوتا ہے. اس لیے مسجد کی تعمیر میں حصہ لے. مجھے ذمہ داران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مسجد محمدی جو آپ کی ہیں الحمدللہ, وہاں پر ایک ماہانہ ممبرشپ کا 1000 روپے کی ممبرشپ کا ایک آغاز کیا گیا ہے کہ ہر فرد جو ہے مہینے میں 1000 ہر مہینے 1000 روپیہ مسجد کی تعمیر کے لیے لگائے. زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں حصہ لیں, اور خاص طور پہ صرف اپنی طرف سے نہیں, آپ کے والدین, آپ کے رشتہ دار جو وفات پا چکے ہیں, آپ کے دادا دادی, آپ کے نانا نانی, ان کی طرف سے بھی صدقات و خیرات کریں, ہے نا. ہم آج سبحان اللہ بول کر کے جتنی نیکی کما لیتے ہیں نا, جو وفات پا چکے ہیں ہمارے رشتہ دار اتنی بھی نیکی نہیں کما سکتے. ہاں, لیکن اللہ نے ان کے لیے ایک راستہ کھولا ہے کہ آپ ان کی طرف سے اگر مسجد کی تعمیر میں تعاون کرتے ہیں, کوئی مالی صدقہ کرتے ہیں, تو اللہ رب العالمین امید کر سکتے ہیں آپ کہ اللہ رب العالمین اس کا اجر ان وفات شدہ لوگوں تک بھی پہنچائے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی کی سیرت سے ہم کو انقلاب کا منہج ملتا ہے. 9ویں چیز جو میں اس سے پہلے 2 بار بول چکا ہوں کہ ہم کو اگر نبی کا سپاہی بننا ہے, نبی کی سیرت پڑھنی پڑے گی. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر حملہ ہو رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں, گستاخ اللہ کے نبی کا کارٹون بنا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا حوالہ دے کر کے, کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا حوالہ دے کر کے نبی کی کردار کشی ہو رہی ہے. کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہوت پرست کہہ رہا ہے, کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد کہہ رہا ہے. ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے اگر ہم نے نبی کی سیرت نہیں پڑھی؟ گالی دے کر کے, ہاں, ٹرین جلا کر کے, گاڑیاں توڑ پھوڑ کر کے ہم نبی کی سیرت کا نبی کی شخصیت کا دفاع نہیں کر سکیں گے. نبی کی شخصیت کا دفاع کرنا ہے تو نبی کی سیرت کے علم کی روشنی میں دفاع کرنا پڑے گا. آپ بتائیے, ہم گالیاں دے سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر کے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا حوالہ دے کر کے, ابھی حیدرآباد میں واقعہ پیش آیا, نبی کی شادی کا حوالہ دے کر کے آپ کو شہوت پرست کہے, ہم میں کتنے لوگ ہیں جو علم کی روشنی میں کھڑے ہو کے جواب دے سکتے ہیں؟ گالی تو ہر کوئی دے لے گا, گالی دینا آسان کام, اس لیے ہم آسان کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن علم کی روشنی میں کتنے لوگ جواب دے سکیں گے؟ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا حوالہ دے کر کے نبی کو دہشت گرد کہے, گالی دے لیں گے ہم, لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو علم کی روشنی میں, سیرت کے مطالعے کی روشنی میں کھڑے ہو کر کے نبی کی جنگوں کا تجزیہ کر کے نبی کا دفاع کر سکتے ہیں؟ سیرت پڑھے بغیر نبی کا دفاع نہیں ہو سکتا. 10ویں چیز. 11ویں چیز, سیرت پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم, آخری بات میں کرتا ہوں, سیرت پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبی کی سیرت پڑھتے ہیں تو صحابہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. نبی کی سیرت پڑھتے ہیں تو صحابہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے, اور صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل امتی ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے نا, ویسے ایک امتی کیسا ہونا چاہیے, اللہ کے نبی کے صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی کی سیرت پڑھے اور صحابہ کا ذکر ہی نہیں آئے؟ قدم قدم پر صحابہ کی قربانیاں سامنے آتی ہیں. ہاں, اس لیے آپ دیکھیں گے جو صحابہ سے نفرت کرنے والے ہیں وہ نبی کی سیرت نہیں پڑھتے. کیسے کوئی پڑھے گا؟ ہجرت کا واقعہ کوئی پڑھ سکتا ہے, سنا سکتا ہے حضرت ابوبکر کو الگ کر کے؟ ایسا ممکن ہے؟ جو حضرت ابوبکر کے دشمن ہیں وہ کیسے ہجرت کا واقعہ سنائیں گے حضرت ابوبکر کو الگ کر کے؟ ہاں, کیسے سنائیں گے؟ ایک پہلو بہت واضح دکھایا جاتا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پہ حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر سو گئے. بلا شبہ حضرت علی کی بہادری ہے, یعنی اس وقت وہ بستر نہیں تھا, وہ موت کا کنواں تھا. باہر دشمن تلوار لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے پوری پلاننگ کر چکے ہیں. بہت امکان ہے کہ گھر کے اندر گھس کر کے سوئی ہوئی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اللہ کے نبی حملہ کر دیں. ایسی حالت میں اللہ کے نبی حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا کے جاتے ہیں. یہ حضرت علی کی بہادری اور جرأت ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن ذرا یہ بھی تو سوچے, جو اللہ نے ایک تقریر میں کہا, جس بستر پر جو ہے جب اس کا مقام اتنا بلند ہے تو جو بستر والے کے ساتھ تھا اس کا مقام کتنا بلند ہوگا؟ ہاں, اس کا مقام کتنا بلند ہوگا جو بستر والے کے ساتھ تھا. کون تھا اللہ کے رسول کے ساتھ؟
ہجرت میں قدم قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے کون تھے؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت پہنچے حضرت ابوبکر کے گھر میں اور کہا ابوبکر مجھ کو اجازت دے دی گئی ہجرت کی. حضرت ابوبکر نے کہا الصحبۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم کو بھی ساتھ چلنے کی اجازت دی گئی؟ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، صحبت کی بھی اجازت مل گئی؟ اللہ کے رسول نے کہا الصحبہ، ہاں ابوبکر تم کو بھی ساتھ چلنے کی اجازت مل گئی ہے. حضرت ابوبکر رونے لگے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس سے پہلے میں نے صرف سنا تھا کہ لوگ خوشی میں روتے، پہلی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خوشی میں کیسے رویا جاتا ہے. ہاں، پہلی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خوشی میں ایسے روتے ہیں. پورے ہجرت کا واقعہ پڑے، قدم قدم پر حضرت ابوبکر کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. 5000 درہم تھے ان کے پاس جب ہجرت کے موقع پہ، 5000 درہم سب لے کے چلے گئے. حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ، عبداللہ بن ابی بکر سارے بچوں کو چھوڑ کے گئے، ایک پائی چھوڑ کے نہیں گئے کسی کے لیے. ابو قحافہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت اسماء کے پاس آئے کہ ابو بکر گیا سارا مال لے کے چلا گیا، تم لوگوں کو تنہا چھوڑ کے چلا گیا ہے. حضرت اسماء نے کہا بہت کچھ چھوڑ کے گئے. ان کے بولنے کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کو چھوڑ کے گئے اتنا کافی ہے. قدم قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہ چڑھ رہے ہیں، پیر زخمی ہو گیا، کندھے پر اٹھا لیا، کندھے پر اٹھا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. غار ثور کی طرف جا رہے ہیں، کبھی آگے بڑھ جا رہے ہیں، کبھی پیچھے ہو جا رہے ہیں، کبھی دائیں ہو جا رہے ہیں، بائیں ہو جا رہے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ابوبکر ساتھ کیوں نہیں چل رہے ہو؟ کہتے اللہ کے رسول ڈر لگتا ہے کوئی آگے سے حملہ نہ کر دے، آپ پر گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہو، آگے چلا جاتا ہوں. جب ڈر لگتا ہے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے تو پیچھے آ جاتا ہوں. جب خوف ہوتا ہے بائیں سے حملہ کر دے گا تو بائیں چلے جاتا ہوں. جب خوف ہوتا ہے دائیں سے حملہ کر دے گا دائیں آ جاتا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی کی سیرت کوئی رافضی اللہ کے نبی کی سیرت کیسے بیان کرے گا، کیسے نکالے گا حضرت ابوبکر کی محبت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے؟ کیسے نکالے گا حضرت عمر کی شجاعت اور بہادری، ان کے حلم اور سمجھداری کو اللہ کے نبی کی سیرت سے؟ حضرت عثمان کی سخاوت اور ان کی حیا کو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی سخاوت کو، معاذ ابن جبل کے علم کو، طلحہ اور حضرت سعد کی جہاں بازی اور اللہ کے رسول کے لیے قربانیوں کو، قدم قدم پر تو آپ دیکھیں گے سیرت پڑھتے ہیں ہم، قدم قدم پر صحابہ کی عظمت کے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں. امتی ویسا ہونا چاہیے جیسا اللہ کے رسول ہے. اسی لیے صحابہ خود نبی کی سیرت ویسے پڑھاتے تھے. حضرت زین العابدین ہے نا، حضرت علی ابن حسین ابن علی، حضرت علی کے پوتے، کہتے ہیں کننا نعلم المغازی والسرایا سبیاننا کما نعلم القرآن. ہم اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کی غزوے اور اللہ کے نبی کی جنگیں ویسے پڑھاتے تھے جیسے قرآن پڑھاتے تھے. قرآن کی طرح اللہ کے نبی کی غزوے پڑھاتے تھے اپنے بچوں کو. ہماری صورت حال، ہمارے بچے آپ جو ہے وہ ریسلنگ اور کارٹون کے کرداروں کے بارے میں پوچھنے تو خوب جانتے ہیں. ان سے پوچھئے بدر و احد، حنین و تبوک کی داستانیں تو ہمارے بچے نہیں جانتے. بزدل ہو گئے ہمارے بچے. ہاں، حوصلہ ملتا ہے، ہمت و جرت ملتی ہے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں. تو سیرت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، اور صحابہ کی سیرت پڑھ کر کے ہم کو صحابہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور اپنی زندگی کو نبی کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.